ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اس وقت جاری ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت بھی انہی کا فیض تھا، اور اس وقت بھی جو فیض جاری ہے اور قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں جو فیض جاری ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ سرخ روئی خاک پا چہرے پہ ملنے کا صلہ، سر بلندی آپ کے قدموں پہ جھک جانے کا نام۔ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے جب یہ شعر پڑھ رہے تھے مجھے یاد آیا، یہ جو نعت ہے یہ نعت ہمارے کرناٹک کے سابق امیر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی نعت ہے، یہ پوری ہندوستان میں مشہور ہوئی، اس کا ایک ایک لفظ بہت بامعنی ہے۔ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے مجھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ گیا۔ معراج کے سفر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر کے جبریل نے کہا میری پرواز یہیں تک ہے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے تو آپ ہی کا مقام ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری اچھا سرکار نے جبریل سے کہا تھا کہ پھر مجھے یہاں سے اکیلا جانا پڑے گا، کہ سرکار اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے تیرے پر جل جاتے تو جلنے دیتا لیکن سرکار کا ساتھ نہ چھوڑتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تیرے پر نہ جلتے۔ یہ علماء دیوبند کا عشق ہے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، یہ بہت دیر تک جمع رکھ کر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور ہم بہت دیر تک جمع رہیں گے تو قانون کے توڑنے والے کہلائیں گے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جمعہ کے دن میں نے بہت مختصر بلکہ احاطہ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں نئے ہیں، میں جلدی جو ہے وہ اگر آپ اجازت دے تو سناؤں، ورنہ مختصر دعا کر کے مجلس ختم کریں گے۔ کیا ارادہ ہے آپ حضرات کا؟ سنا دوں جلدی کیونکہ پھر ایسا مجمع بار بار ہاتھ نہیں آتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات سنو، ورنہ ایک ایک بات ذہن سے نکلتی چلی جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شب برات عید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے، اور پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے زبان زد ہے۔ کیا ہے؟ زبان زد ہے، زبان پر چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ عید نہیں ہے۔ عید تو دو ہی ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کی، دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، دو ہی عیدیں، تیسری کوئی عید کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ جو رات جو ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراء، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بری ہو جانا، پاک و صاف ہو جانا۔ کس سے پاک و صاف ہو جانا؟ گناہوں سے پاک و صاف ہو جانا۔ ایک حدیث سناؤں گا، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ توجہ تو اللہ کی ہر وقت ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
ہر لمحہ اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہے، لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، خاص تجلیات کا نزول اس رات میں ہوتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ یہ رحمت، یہ رات اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں لی ہوئی ہے۔ جیسے کمپنیاں آفر دیتی ہیں، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا آفر ہوتا ہے۔ بعض راتوں کو اللہ نے قدر و قیمت عطا فرمائی ہے، جیسے شب قدر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ عیدین کی راتیں ہیں، جمعہ کی رات ہے، اسی طرح شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور خصوصی توجہ کیسی ہوتی ہوگی اسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی تو جس بندے پر ہو جائے وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ خصوصی توجہ کیا چیز ہوتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کی مغفرت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، مگر چند افراد کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہونی ہے۔ اب ذرا غور کرتے چلیے، تمام مخلوق کو معاف کرنے کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، مگر مشرک کہتے ہیں کہ ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ حضرات سے بڑے ادب سے، لجاجت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو آج کی رات ہر قسم کے شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے بڑے مجمع میں ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے یہ توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا۔ شرک دنیا کی بدترین لعنت ہے، سب سے بڑی لعنت شرک ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کرتا ہے اسے نہیں بخشتے۔ یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ وہ 7 سمندر سے بھی نہیں دھل سکتی، یہ اتنی بڑی گندگی ہے۔ اس لیے نیت کریں گے انشاءاللہ کہ آج ہم شرک سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی سوچنا پڑے گا، گھر والوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، اب بے سوچے سمجھے کہہ دو نا کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، اور شرک کی ہر قسم سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو اللہ معاف فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک کرنے والے کے معاف نہ کرنے کا اللہ نے ابھی فیصلہ سنا دیا ہے۔ کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تمہارے خیال میں؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے، ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کریں گے، کسی بت کی، جانور کی پوجا ہرگز نہیں کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ دوسرا وہ آدمی جس کی مغفرت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں، دنیا میں مثال دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی مغفرت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اتنی بڑی مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے سمندر کے ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں، اتنی بڑی رحمت و مغفرتوں کا مالک ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے لیکن اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہونی ہے جو کینہ پرور ہے، جو اپنے بھائی کے بارے میں برا چاہتا ہے، جس کے دل میں دشمنی ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، بدخواہ، دوسرے کا بدخواہ ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا تو یہ انتظار میں ہے کہ میں اس کا بھی برا کروں گا۔ اس کا برا چاہنا
اس کے برخلاف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے گا۔ سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اے اللہ میرا فلاں بھائی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں اس کی مغفرت تو بعد میں ہونی ہے، اللہ تیری پہلے مغفرت کر دے۔ کہتا ہے اللہ فلاں کو بچے نہیں ہیں تو اسے اولاد عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے اسے اولاد بعد میں ملے گی، تجھے پہلے ملے گی۔ کہتا ہے اللہ فلاں میرا بھائی تنگ دست ہے، اس پر روزی کے دروازے کھول دیجئے، تو روزی کے دروازے اس پر بعد میں کھلیں گے، لیکن اللہ فرشتہ کہتا ہے تجھ پر پہلے کھلیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اے اللہ فلاں بیمار ہے، اس کی بیماری کو دور کر دیجئے، تو فرشتہ کہتا ہے اس کی بیماری تو بعد میں دور ہوگی، اللہ تیری بیماری کو اس دعا کی برکت سے کہ اس نے غائبانہ طور پر اپنے ایک بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ ہمارے پیر صاحب اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا عجیب جملہ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہاری، یہ اصل میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی نصیحت ہے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو فرمائی تھی، کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے نا، اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تم کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ یہ مزاج ختم کرو۔ تیسرا، وہ بدقسمت جس کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہونی ہے، وہ شراب کا عادی ہے، اتفاق سے کبھی پی لیا توبہ کر لی، گناہ تو انسانوں سے ہی ہوتا ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، اتفاقاً کبھی کسی زمانے میں پی لیا توبہ کر لی ختم، نہیں، وہ مراد نہیں۔ مدمن خمر جو گناہ کا عادی ہے، جسے گناہ کی لت پڑ چکی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ نشہ، اس میں ہر وہ چیز آ گئی جس کے کھانے یا پینے کے بعد آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی، اور آدمی کی عقل بیلنس میں نہیں رہتی، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہو چکا ہے۔ مدمن خمر، شرابی، دعا کرو ہم جو آپ آتا نہیں، آج نام کچھ بھی ہو اس کا، ہزاروں نام ہیں اس وقت، ڈرگس پتہ نہیں کیا کہ انجیکشن کے ذریعے سے، اور بھی بے شمار چیزیں، گولیاں کھا کر کے نوجوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک سناؤ میں آپ کو، میری تشریح نہیں ہے، امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سنایا۔ حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا جب آدمی شراب پی لیتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اسے نہ اپنی ماں کی تمیز رہتی ہے، نہ پھوپھی کی، نہ خالہ کی۔ یہ تین الفاظ تو حدیث میں آئے ہیں، ماں کے ساتھ بیوی جیسا معاملہ کر سکتا ہے، ماں میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ شریف لوگوں کا مجمع ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات کہہ کر کے میں آگے بڑھوں گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہے نہر غوطہ، کہو کیا؟ نہر غوطہ۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ صحابہ بھی عجیب تھے، ان کا ایک ایک سوال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضور نے جواب دیا کہ بدکار مرد و عورتوں کے شرمگاہ سے نکلنے والا پیپ، جب شرابی کو پیاس لگے گی میدان محشر میں تو ان کو یہ پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا، وہ آدمی جو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے۔ کس سے نیچے؟ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، 24 گھنٹے گناہ میں سویا ہوا ہے، گناہ لکھا جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، گناہ لکھا جا رہا ہے، اور مذاق کچھ نہیں، آمدنی کچھ نہیں، لذت ہے، گناہ بے لذت، اس کی بھی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ اوپر سے آنے والا، بہت غور سے سنو اس مسئلے کو، اوپر سے آنے والا ہر کپڑا، چاہے وہ جھبا ہو، بعض لوگ جھبا ٹخنوں کے قریب پہنتے ہیں، ابا توپ جسے کہتے ہیں، عربوں کا دیکھا دیکھی، ہم عربوں پر ایمان نہیں لائے، سعودی مکہ مدینے والوں پر ایمان لائے، ہم تو ایمان امام الانبیاء پر لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی قابل تقلید نہیں ہے، قرآن و حدیث ہمارے سامنے، صحابہ کی زندگیاں آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ توپ، ٹخنے سے نیچے، اوپر سے آنے والا ہر کپڑا، چاہے پینٹ ہو، شلوار ہو، لنگی تہبند ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس سے ٹخنا ڈھکتا، حضور نے فرمایا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا، اور 24 گھنٹے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک آدمی داڑھی چھوڑ لیا ہے، کہتے ہیں 24 گھنٹے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔
24 घंटे नेकियां, सोया हुआ है नेकी लिखी जा रही है। अल्लाह हम सब की जो है इस गुनाह से हम सबको अल्लाह बचाए। अच्छा, खड़े हुए होने की हालत मोतबर है। खड़े हुआ हूँ मैं, देखो अब जो है जुब्बा मेरा कहाँ तक है, पैजामा कहाँ तक, बैठ गया तो पैजामा 2 उंगल नीचे आ जाता, उसके टखना ढक जाता, वो मुराद नहीं, खड़े हुए होने की हालत मुराद है। एक दूसरा, औरत इस हुक्म में नहीं, औरत का टखना खुलना नाजायज़ है। औरत अपना शलवार ऐसा पहनेगी कि टखना ढक जाए। अच्छा, नीचे से आने वाला कपड़ा जैसे मौजा है, सॉक्स, वो मुराद नहीं, सॉक्स से टखना ढकता ही है, उससे गुनाह नहीं होगा। एक हदीस में यहाँ तक फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी टखने से नीचे पैजामा या पैंट पहनेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये तकब्बुर की अलामत है। हदीस पाक में है, अल किब्रिया उरिदाई, कहते हैं कि तकब्बुर मुझे ही सजावार है, ये मेरी चादर है। फमन नाजानी, उसमें जो मुझसे झगड़ा और टक्कर लेने की कोशिश करेगा, मेरी उस सिफत में जो शिरकत की कोशिश करेगा, हुजूर फरमाते हैं अज़्ज़ब्तुहु, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मुझे याद आता हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी का मक़ूला, वो फरमाया करते थे कि हुजूर ने ये कहा था कि भाई टखने खोलो। क्या कहा था? टखने खोलो, तो खोलने तैयार नहीं। अंग्रेज़ों ने कहा घुटने खोलो, तो घुटने खोलकर बूढ़े बूढ़े लोग चड्डी पहन करके वॉकिंग कर रहे हैं। अब लड़कों से आगे बढ़ करके लड़कियां भी, शर्म हया का जनाजा निकल गया। 6वां आदमी खुदकुशी करने वाला। अभी आयशा, गुजरात की आयशा ने खुदकुशी की तो तायीद से बयानात यूट्यूब भरा हुआ है, वो पता ही नहीं इनको खुदकुशी गुनाह है। ठीक है, उसका जो मसला भी होगा, ये उसका बयान का मौका नहीं है। जो भी मसला रहा होगा, उसका मसले का हल था, मसले का हल था। वो अपने भाइयों के पास, माँ बाप के पास, उलमा के पास जाती, दानिशवरों के पास जाती, तो उस मसले का हल था। मसले का हल खुदकुशी नहीं, खुदकुशी बदतरीन जुर्म है। एक हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगी। और फरमाया जिस हालत में खुदकुशी की होगी, जिस चीज़ से, अगर जहर खा के मर गई, या कोई आदमी पानी में कूद करके मर गया, या पहाड़ से अपने आप को गिरा करके कोई आदमी मर गया, कहते हैं कि क़यामत के दिन वो पानी में डूबता रहेगा, वो पहाड़ से गिरता रहेगा, वो क़यामत तक जहर खाता रहेगा। ये जान अमानत थी, तुमको मालिक नहीं बनाया था, अमानत दी थी। 7वां, तस्वीर बनाने वाले। क्या बनाने वाले? हदीस पाक में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अशद्दुन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून। मुझे ज़रा बोलते रहिए, जब 30 मिनट होंगे बयान ख़त्म, उसके बाद दुआ करके मजमा ख़त्म कर देंगे, और खाली 10 मिनट इंतज़ार कीजिए। और नौजवान बाहर ना जाइए, नौजवान अंदर आ जाओ। भाई बैठो, कहाँ जा रहे हो? सबसे सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को। और उसे यह कहा जाए, अगर किसी ने कुत्ता बनाया तो क़यामत में कुत्ता देंगे उसको, कहेंगे इसके अंदर रूह डालो। अगर किसी ने कबूतर बनाया, कहेंगे डालो इसके अंदर रूह, ये कहेंगे। हदीस पाक में है, फरिश्ते उस घर में, दुकान में, मकान में दाखिल नहीं होते जहां तस्वीर होती है। लोग तस्वीरें लेकर के अपने दुकान में लगा देते हैं, जिंदा जी रूह की तस्वीर। बिल्डिंग की तस्वीर ठीक है, मस्जिद की तस्वीर, काबे की तस्वीर, मस्जिद नबवी की तस्वीर ठीक है, जानदार की तस्वीर नहीं। एक आदमी ने कि भाई अगर कुत्ता रहेगा तो फरिश्ते नहीं आएंगे, इसलिए वो हदीस पाक में तस्वीर होगी तो फरिश्ते नहीं आएंगे। उसने क्या किया कि भाई अच्छा है, मौत से बचने का अच्छा बहाना है, हम तस्वीर रख लेंगे, कुत्ता रख लेंगे, ताकि फरिश्ते ना आए। मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब अब मैं जो है मौत से बच गया, इसलिए कि हदीस पाक में है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर होते फरिश्ते नहीं आते। तो कहा इंसानों के फरिश्ते नहीं आते, कुत्तों की रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आकर के रूह निकालेंगे। किसके फरिश्ते? हाँ, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके लिए तस्वीर की ज़रूरत है। घर और दुकान की जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तस्वीर की ज़रूरत है। इस्लाम इतना तंग नज़र नहीं है, उनको ज़रूरतों का अंदाज़ा है फ़ुक़हा को। 7वां, कातिए रहम, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला। ऐसे मौके पर हमेशा मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु व युमद्द लहु फी उम्रिही व युवस्सा लहु फी रिज़्क़िही।
وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا کہ جس آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اور جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس پر روزی کے دہانے کھول دیا جائے، اور جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اسے بری موت سے بچا لیا جائے، حادثے کی موت سے، ڈوب کر مرنے سے، زہر کھا کر مرنے سے، پہاڑ سے گر کر مرنے سے، سویا تھا گھر گر گیا مر گیا، ایسی موت سے جو بچنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے۔ کہاں تو وہ حسد ہے، کہاں دشمنی ہے، اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، عداوت، دشمنیاں، جھگڑے، اور کہاں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی، تم پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں گے، اور تمہیں بری موت سے بچا لیا جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ توبہ کرو گے ان گناہوں سے آج؟ اگر تم مغفرت چاہتے ہو آج تو اللہ نے یہ شرائط رکھے ہیں کہ اگر ان گناہوں سے توبہ کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، نہیں تو مغفرت نہیں کرنے کے۔ اور نواں والدین کا نافرمان، والد کا یا والدہ کا، بعض لوگ والد کی طرف ہو جاتے ہیں اور بعض بچے امی کی طرف ہو جاتے ہیں اور بعض دونوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اب تو ورلڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، اللہ کیسی تباہی کا زمانہ آیا ہے، قیامت کی علامتیں کیسی ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، ورلڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، والدین کو بھی دیکھا نہیں جاتا، والدین کی خدمت نہیں کی جاتی، جبکہ حدیثوں میں ہے اگر والدین کافر ہوں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تب بھی ان کی خدمت کرو، تب بھی ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، سوائی کا اور دوائی کا انتظام کرو۔ دین اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہو، لیکن دنیاوی معاملات کو نظر انداز کرنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پڑھے لکھے، یہ تو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ تو ایجوکیشن کا دور ہے، اس میں ایسی زمانے جاہلیت کی باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں ورلڈ ہاؤس بنائے جا رہے ہیں۔ بچہ باپ کو، جس باپ نے جو ہے وہ خون پسینہ ایک کر کے اس کو پیدا کیا اور پالا پوسا بڑا کیا، وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ماں کی خدمت کر کے دعائیں لینے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، میں کیا پوری حدیث سناؤں، ایک حدیث سناؤں گا، حضور نے فرمایا بروا آباءکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ مٹ جاؤ ان کے سامنے، پامال کر دو اپنے آپ کو، بچھا دو اپنے پلکوں کو۔ کیا کر دو؟ اپنے پلکوں کو بچھا دو۔ بروا آباءکم، فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تبروا ابناؤکم، تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے آخری بات فرمایا، دیکھو بدکار جو ہوں گے، زناکار، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں نے جمعہ کو کہا تھا ضرورت ہو تو شادی کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اجازت ہے۔ شریف لوگ حلال سے نہیں شرماتے، حرام سے بھاگتے ہیں، لیکن بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے بدکار جب سمندر قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی شرمگاہ سے پیپ کے سمندر بہ رہے ہوں گے، پوری انسانیت دیکھ کر کے پہچان لے گی کہ یہ میری امت کے بدکار مرد عورت ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو وقت قریب ہو رہا ہے، شاید بات ختم کرنا ہے، باہر سے جو ہے وہ پولیس وغیرہ کی پابندی ہے، 2 منٹ بعد ضروری کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ہو گئی بات، مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ دیکھو بعض جو ہے اعمال ہیں، ایک تو میں نے کہا تھا کہ یہ دعاؤں کی رات ہے، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں، اس میں عبادت کی ترغیب دی گئی، لیکن کیا کرنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، اس لیے سب سے اہم چیز اس میں دعا ہے۔ دعا مانگو اور ہر چیز مانگو، اللہ کا بہت بڑا دربار ہے اور سب کے لیے مانگو، خاص طور سے کرونا کے لیے مانگو، کرونا سے بچنے کے لیے مانگو، کریں گے، اور حسن خاتمے کی دعا مانگو۔ یہ فیصلوں کی رات حدیث میں آتا ہے کہ اس میں موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ زندگی میں 2 مرتبہ تماشا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ پیدا ہوا تھا وہ تماشا ہو چکا، اب موت کے وقت ایک تماشا ہونا باقی ہے۔ کس کے ساتھ کیا تماشا ہوگا وہ تو موت ہی بتائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حسن خاتمے کی دعا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے آخری، اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ جواب دینا کتنا مشکل ہے،
سوچ سمجھ کر جواب دو. اعلان ہو رہا ہے, سوال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, ہے تم میں کوئی توبہ کرنے والا؟ سوچ سمجھ کر کے جواب دو. بچوں کا کھیل نہیں ہے, توبہ کرو اور ہر گناہ سے توبہ کرو, ظاہری باطنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. کتنا بھی بڑا گناہ ہو, ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ کتنی مرتبہ بھی کر چکے ہو, 1,00,000 مرتبہ گناہ کر چکے ہو, گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کہتے ہیں انا التواب, میں نا معاف کرنے والا. تم کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا, میری رحمت آگے بڑھ کر کے تمہیں تھام لے گی. کریں گے انشاءاللہ. دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا, ہم اس کو روزی دینے کے لیے تھا. کوئی مصیبت زدہ, دین پر آئی ہو مصیبت, دنیا پر اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بہت اچھا کہا تھا, ہم دیکھو ایک تو مانگتے ہیں تو بھی لوگ نہیں دیتے, یہاں ہم ابھی مانگے ہی نہیں, پہلے سے اعلانات ہو رہے ہیں. مانگو, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائے کسے, راہ دکھائے کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ ہم سب کی جو ہے مغفرت فرمائے. بعض جو ہے اعمال ایسے ہیں جو ہے جس میں وقت کم لگتا ہے اور عمل اور ثواب زیادہ. جیسے حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ, کہو سبحان اللہ. ایک مرتبہ پڑھنے سے ابن کثیر کے حاشیے پر لکھا ہے 1,00,000 بولو 24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تمہارے گناہ 1,24,000 ہیں. دن میں ایک مرتبہ کہنے میں کیا جائے گا, کتنا وقت لگے گا؟ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ. کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یہ جو دعا ہے نا, یہ فرشتوں کی عبادت ہے. فرشتے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ان الفاظ کے برکت سے, اس تسبیح کی برکت سے پوری دنیا کو روزی دی جاتی ہے. کیا پڑھنے والا محروم رہے گا؟ اس کی برکت سے تو پوری دنیا کو روزی ملنا ہے, پڑھنے والا کیسے محروم رہے گا؟ بولو سبحان اللہ و بحمدہ. ایک مرتبہ پڑھو گے تو 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. میں نے تو پڑھا دیا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث پاک میں آتا ہے 99 بیماریوں کی دوا ہے, اس میں سب سے کم غم ہے. اس کے بعد ایک اور بات ختم. یا ارحم الراحمین. ہو گیا 2 منٹ دعا ہو جائے گی. 2 منٹ, 2 ہی الفاظ. یا ارحم الراحمین. حدیث پاک میں تھا جب بندہ ایک مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا تو فرشتہ آ کر پوچھتا ہے بھائی تم نے یا ارحم الراحمین کہا تھا, بولو کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یا ارحم الراحمین کہتا, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں, وہ فرشتہ پڑھنے والے کے پاس آ کر پوچھتا ہے تم نے ابھی یا ارحم الراحمین کہا تھا, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں, سمجھے؟ اس کے بعد ایک اور بات کہوں گا. حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو ایک مرتبہ پڑھے گا, کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گے. 10 مرتبہ پڑھے گا بازار میں 10,00,000 نیکیاں لکھی جائے گی. حدیث پاک میں یہ مختصر وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث پاک میں جو آدمی جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 1,000 فرشتے 1,000 سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے, بہت دور نہیں جاتا. آخر میں قبرستان کو تو خیر قبرستان سب لاکھ ہیں, لیکن مسئلہ بتا دینے میں کیا ہے. دیکھو قبرستان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اس رات میں, لیکن کسی کو کہا نہیں کہ جاؤ قبرستان کو, ترغیب نہیں دی. اور روحوں کے آنے کا عقیدہ ہے, اگر روح گھر کو آتی ہے تو حضور قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھے میری بات. اس لیے دیکھو شیطان کا بہت بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس مبارک راتوں میں بدعات میں مبتلا کر کے اس رات کی برکتوں سے محروم کر دینے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. ہم اس کے منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پولیسوں کی طرف سے جو ہے وہ پابندی ہے. میں نے پہلے کہا تھا 30 منٹ پورے ہوئے, ابھی 30 منٹ پورے نہیں ہوئے. میرا وعدہ اپنی جگہ برقرار ہے. اب 2-4 منٹ کی دعا کر لو, یہ دعاؤں کی رات ہے, کریں گے انشاءاللہ. لیکن اتنے بڑے مجمع میں معلوم نہیں کون مخلص ہیں, ان کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے. قصہ سناؤں اگر آپ چاہیں تو سناؤں.
بولو 2 منٹ کا قصہ سناؤں؟ ایک بادشاہ نے مسجد بنائی. کیا بنائی؟ ایک بادشاہ نے ایک مسجد اپنے صرف خاص سے بنائی. کسی کا ایک پیسہ ایک پائی نہیں لیا, بنا دیا. اچھا کل افتتاح ہونا تھا, پوری مسجد بن کر تیار ہو گئی. سویا تو خواب دیکھتا ہے. اچھا مسجد بنانے کے بعد بادشاہ نے کتبہ لگایا, بورڈ, کہ اس مسجد کو بادشاہ وقت نے تعمیر کروایا ہے, بورڈ لگا دیا. جب رات کو خواب میں دوسرے دن افتتاح ہونا تھا, رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بورڈ فرشتے نکال کر اس شہر کی ایک بوڑھی عورت کا نام لکھ کر کے لگاتے ہیں. بادشاہ گھبرا کر کے اٹھا, تو کہا کہ اس بوڑھیا کوئی شہر میں ہے, آواز لگاؤ, دیکھو یہ ایسی بوڑھیا کا چہرہ مجھے دکھایا گیا ہے, دیکھو تلاش کرو اس بوڑھیا کا کوئی پیسہ لگا اس میں. پوچھا گا بھائی تمہارا یہ مسجد تو میں نے بنایا, اس میں کسی کا پیسہ نہیں لیا, لیکن میں خواب ایسا دیکھتا ہوں, کیا تم نے اس میں مسجد میں پیسہ لگایا تھا؟ مسجد میں پیسہ لگایا تھا؟ میں کہا نہیں میں نے نہیں لگایا تھا, کچھ نہیں. کہا ایک اینٹ بھی نہیں. کہا سوچو اور سوچو. بہت سوچنے کے بعد بوڑھیا نے کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں گزر رہی تھی وہاں سے, تو وہ جو بیل گاڑی تھی, وہ بیل گاڑی کھڑی ہوئی تھی, پانی کا گھڑا ذرا دور رکھا ہوا تھا, بیل پانی پینا چاہتا تھا, تو گھڑے کو, پانی بھی تمہارا گھڑا بھی تمہارا, گھڑے کو اٹھا کر میں بیل کے قریب کر دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہو. اب سمجھ میں آ رہی, میری بات نہیں آ رہی؟ ایک طرف بادشاہ کا پورا صرفہ, اور ایک طرف عورت کی حسن ادا. کس کی کیا ادا پسند آئی ہے اور کون مخلص ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو میدان محشر میں راز کھلے گا. اخلاص دل کا عمل ہے. اخلاص کیا ہے؟ ظاہر داری نہیں چلتی اللہ کے ہاں, وہ دلوں کے اخلاص تک کو جانتا ہے, دل پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے, اور دل پر گزرنے دل کی نیتوں اور جذبات تک سے وہ واقف ہے. اس لیے اس میں مخلصین کے لیے تسلی ہے, ریاکاروں کے لیے تنبیہ ہے. اب بھی موقع ہے ریاکاری سے توبہ کرنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماحول نہ بنے, اتنا اہتمام کرے. ایک تو جو ہے وہ کرونا کے لیے اپنی انفرادی دعائیں میں رات بھر دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرمائے, اور اللہ رمضان کی اجتماعی شان و شوکت کو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں سے ہم سب کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے, موقع عطا فرمائے. گزشتہ سال موقع نہیں مل سکا, اور گزشتہ سال شعبان کی رات میں بھی عبادت کا موقع نہیں ملا تھا. اس سال اللہ نے عطا فرمایا. دوسرا حسن خاتمے کی دعا کرو. اس میں موت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں, کن کن کو آئندہ سال تک مرنا ہے وہ فیصلے لکھے جاتے ہیں. مرنا تو ہے, موت سے سمجھوتا کر لو, اسے ٹالا نہیں جا سکتا, اس ٹکٹ کو کینسل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے موت سے سمجھوتا کر لو, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے, بتایا نہیں گیا کہ کس کو کب جانا ہے, جانا سب کو ہے. اس لیے اس راس مانگنے کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب بھی جانے کا وقت ہے حسن خاتمہ نصیب فرمائے, کلمے والی اللہ موت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو حی دائم لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اب سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب ہر چھوٹے بڑے گناہ سے تیرے سامنے اتنے بڑے مجمع کے سامنے توبہ کرتے ہیں, توبہ کو قبول فرما کر استقامت عطا فرما. ہمارا ظاہر و باطن جلوت و خلوت تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, لیکن اے اللہ تیرے در کے علاوہ در کون سا ہے. اے اللہ تجھ سے روٹ کر ہم چلے جائیں گے تو ہم تیرے دروازے کے علاوہ, تیری بارگاہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بارگاہ نہیں ہے. اس لیے اے اللہ ہم گنہگاروں کو ہی قبول فرما لیں.
اے اللہ ہم سب کو روزی کی ضرورت ہے، حلال روزی آسانیوں سے عطا فرما، عزت کے راستوں سے عطا فرما۔ جو روزی کے اے اللہ معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما، سب کو اے اللہ حلال روزی کا انتظام فرما، کسی کو روزی کے تنگ دستیوں میں مبتلا نہ فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ حاضرین کی سب کی مغفرت فرما، حاضرین کے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے شکل صورت پیدا فرما۔ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے اللہ غیب سے مناسب رشتوں کا نظم فرما، نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیری ہر نعمت کے محتاج ہیں، مستحق کسی نعمت کے نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ اے اللہ ہر نعمت چھوٹی بڑی نعمت کے ہم اے اللہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمیں روزی بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا ہے، اے اللہ ایمان پر ہی اے اللہ موت عطا فرما۔ اے اللہ فتنوں میں گھر جانے سے ہماری حفاظت فرما، علم کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ علم کی عزت عطا فرما، جہالت کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما، کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو چھٹکارا نصیب فرما، رمضان کی عبادتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے پر ہیں، تیرے خزانے میں ہر چیز ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہر چیز کے محتاج ہیں، ہر نعمت کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں کے حوالے نہ فرما، ایک چونٹی اگر ستانے پر آ جائے، ایک کھٹمل اگر پریشان کرنے کا فیصلہ کر لے تو ہم اسے بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہمارے ساتھ آسانیوں کا سہولتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے دن مدرسہ چلا ہے اسی کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما، کلام پاک کی اے اللہ برکت عطا فرما، اساتذہ کے محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت میں ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ مدارس کو آباد فرما، رمضان میں کام کرنے کا سب کو موقع عطا فرما۔ مدارس اسلامیہ اے اللہ یہ ملت اسلامیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اے اللہ ان کا مقام ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں اے اللہ سر کا مقام ہے، جس طرح ہوا کے بغیر انسان نہیں جی سکتا، مدارس کے بغیر یہ ملت اسلامیہ مردہ ہے، لاش کے مانند ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اسلام کے قلعے ہیں، تمام عالم اسلام کے مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، مکاتب کی، اللہ خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی دینی تحریکیں میدان میں کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو اے اللہ نتیجہ عور فرما، ثمر عور فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جو جیل میں بے قصور نوجوان ہیں، اے اللہ گھر سے الگ، بھی بچوں سے الگ، دکان و مکان سے الگ، اے اللہ ان کو رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو علماء سر پر کفن باندھے اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کو حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پشپناہی فرما، اے اللہ ان کو پشپناہی فرما، کتاب و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ شر پسند عناصر کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کے جمعیت کو منتشر فرما، ان کے مشوروں میں اختلاف پیدا فرما۔ اے اللہ مسجد مدرسے کی کمیٹی کے خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ خدمات کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے میں جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ گھروں میں مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے بھی تمام مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ دین ہماری ضرورت ہے، اے اللہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہونے والے۔ اے اللہ نماز دین کا سب سے اہم شعبہ ہے، ہم سب کو اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن گناہوں کا تذکرہ آیا کہ ان گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہوں گے ان کی مغفرت آج رات
بھی نہیں ہونے والی ہے۔ اے اللہ ان تمام گناہوں سے ہم سب لوگوں کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا ضرا الا کشفتا ولا مریضا الا شفیتا ولا فقیرا الا اغنیتا ولا ضالا الا ہدیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی جس مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم پر جن لوگوں کا حق ہے ان کی بھی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرما۔ اے اللہ والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ ایک مرتبہ اے اللہ آپ اپنے نظر کرم ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نظر کی تو بات ہے، اے اللہ تیری ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ تیری ایک نظر کی تو بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اتنا بڑا مجمع اگر اللہ دنیا کے کسی مالدار کے پاس چلا جائے وہ بھی محروم نہیں بھیجتا۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے پر ہیں، تو مختار کل ہے، قادر مطلق ہے۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس رات میں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، درود شریف کی توفیق عطا فرما، صلاۃ التسبیح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف زندگی عطا فرما۔ تو اس وقت متوجہ ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اے اللہ فرشتوں کا ماحول ہے، آسمان دنیا پر آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی خصوصی توجہ کیسی ہوتی ہوگی؟ اے اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ آپ نے اعلان فرما رکھا ہے، اے اللہ ہم اس اعلان پر لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ رمضان کی راتوں اور رمضان کے اللہ اجتماعی اللہ عبادتوں سے استفادے کا ہمیں موقع عطا فرما، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔